جو آپ وظائف لکھ کر دیتے ہیں اس میں کسی مذہب کی ترجمانی ہوتی ہے، قطع نظر کہ میں کسی مذہب کی تردید کروں، یہ میرا مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح آیات کریمہ آپ نے ذکر کے بارے میں بیان فرمائی ہیں بجا ہیں، لیکن ہم قرآن سے اور حدیث رسول سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ذکر وظائف وہ چیز ہے جس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ہو۔ احادیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف صبح و شام، رات سوتے وقت اور سفر میں، حضر میں، اور اسی طرح بیت الخلاء جانے میں، مسجد میں داخل ہونے میں، بازار میں جانے کے تمام اذکار موجود ہیں۔ اگر اس سنت کے مطابق آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، آپ سے تسبیحات مانگتا ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ دوسری طرف نہ نکل جائیں، آپ سنت کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں۔ حدیث میں بڑے بڑے مفید وظائف ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ بہت برکات عطا فرماتے ہیں۔ اس میں ہے نماز کے بعد حضور میں وہی دیتا ہوں، میں عرض کروں، میں کو دیکھے ہیں لکھے ہوئے نا آپ کے، تو اس لیے میں گزارش کروں گا، بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کسی کو اگر وظیفہ سکھائیں تو حدیث رسول کے مطابق سکھائیں۔ یہ بالکل آپ نے بات درست کی، میں آپ کی بات 100% مانتا ہوں، مگر اب ذرا اگر آپ تمام لوگ اپنے اپنے تسبیحات کے کاغذ دیکھ لیں اور ان میں جو اسماء الہیہ میں نے لکھ کے دیے ہیں ذرا ان کو دیکھ لیں، اور پھر پہلے میں آپ کو قرآن سے یہ ثابت کر دوں کہ میں ان اسماء سے باہر نہیں گیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے سب اچھے نام ہیں، صرف یہیں بس نہیں کرتا بلکہ فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں سب انہی اسماء کی تسبیح کر۔ وہو العزیز الحکیم۔ اگر آپ غور کیجئے گا تو تمام جو میں نے اسماء الہیہ ان کو لکھ کے دیے ہیں وہ اسی آیات میں سے مشتق ہیں، اور چونکہ پروردگار نے کہا کہ زمین و آسمان میں تمام لوگ انہی اسماء کی تسبیح کرتے ہیں، تو میں اس میں سلام و مومن و اللہ و رحمان و رحیم و کریم اور یا ذل جلال والاکرام۔ اب سنیے، یہ تو ہوئی اللہ کی بات، اب سنیے حدیث کی بات۔ حضور گرامی مرتبت مسلم شریف میں درج ہے کہ ایک صحابی کے پاس سے گزرے، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا مانگو اس نام سے اللہ دیتا ہے، مانگو اس نام سے اللہ دیتا ہے۔ سفر کرتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، سلیمان بن اشعث جن کا نام ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور گرامی مرتبت نے پوچھا ابو موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا 99 مصائب اس سے دور ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے۔ تو حضرات گرامی، آج تک زندگی میں تو قرآن و حدیث کی جو اسناد مجھے حاصل ہیں، وہ حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آسمان چہارم کا کلمہ ہے، اور ملائکہ آسمان چہارم سے پڑھتے ہیں۔ کوشش تو میں یہی کرتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ ایسا انٹروڈیوس نہ ہو جائے جس سے، اس لیے نہیں کہ میں کوئی بریلوی یا دیوبندی ہونے سے ڈرتا ہوں یا اہل حدیث ہونے سے ڈرتا ہوں یا آپ سے کہنے سے ڈرتا ہوں کہ میں دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث ہوں۔ اس بارے میں میرا ایک بڑا سادہ سا مسلک ہے کہ جس چیز کی مجھے تلاش ہے، اگر مجھے بریلوی دے دے گا تو میں بریلوی ہوں، اگر مجھے دیوبندی دے گا تو میں دیوبندی، مجھے تو خدا کی تلاش ہے۔ اگر 10 لاکھ بریلی موجود ہیں اور ان میں سے مجھے ایک بھی بریلوی مل جائے جو ٹاپ پہ بیٹھا ہو، 10 لاکھ سے تو میں خدا نہیں ڈھونڈوں گا، اگر ایک بھی بریلوی مجھے عالم و مولوی یا پیر و فقیر مل جائے اور وہ مجھے کہے کہ آؤ میں تمہیں خدا دے دیتا ہوں، تو میں بریلوی ہوں۔
اگر اہل حدیث میں سے کوئی مل جائے کہ میں تمہیں خدا دلا دیتا ہوں، مگر بدقسمتی سے اسکول آف تھاٹ تو اپنی اپنی باؤنڈریز میں محدود ہو گئے ہیں۔ طلب خدا کی جگہ ایک نامینل ہیڈ کو تو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو حضرات گرامی مرتبہ، صبح اور شام اخباروں میں آپ پڑھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اسلام بہترین نظام حیات، اسلام بہترین نظام عمل، اسلام بہترین نظام ازدواج، اسلام بہترین نظام اخلاق، یہ سارے کا سارا پورا نظام بہترین مل کر ایک بندہ خدا نہیں پروڈیوس کر سکتا۔ کوئی کہیں گڑبڑ ہو گئی نا، کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس پورے کے پورے اسلام پر کوئی چیز ایسی وارد ہو گئی ہے اور کوئی خطا ایسی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پورے کے پورا عالم اسلام ذلت و ادبار میں سمٹا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کی ایک واحد ریزن ڈھونڈیں گے تو ہماری توجہ جو ہے اسلام کی ٹاپ پرائیورٹی سے ہٹ گئی ہے۔ ہم اسلام کی پرستش کر رہے ہیں، مگر اسلام تو چلنے کا راستہ، یہ تو ایک مذہب ہے۔ اگر ہمیں اپنی منزل کا تعین نہیں ہے، مسلمان ہوتے ہوئے اگر کسی دل میں خدا کی طلب اور آرزو و جستجو نہیں ہے، اگر ساری عمر مسلمان رہنے کے باوجود آپ کو ایک لمحہ قربت الہیہ نصیب نہیں ہوا، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ذرا اللہ کو تو دیکھیے، اللہ کو تو دیکھیے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے نار دوزخ حرام کر دی اس آنکھ پر، اس نوجوان کی آنکھ پر جس کی آنکھ سے میرے لیے ایک آنسو نکلا۔ ذرا اپنی زندگیوں پہ غور کیجئے، اگر اپنے اسلام پہ غور کیجئے کہ پیدائش سے لے کر آج تک ہم اپنے حالات پہ روتے چلے آتے ہیں، اپنی محبت اور محبوب پہ روتے چلے آتے ہیں، اپنی زندگیوں کے پیٹرن پہ روتے چلے آتے ہیں، مگر نار دوزخ سے رہائی کتنی آسان ہے کہ ایک آنسو خالصتاً اللہ کے لیے ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا۔ یہ کس مذہب کی پیروی کریں؟ اس لیے کہ مذہب کے مقصد کی بجائے ہم پر اس مذہب بذات خود اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ہی پیٹرن سے، اپنے ہی بنائے ہوئی حدود سے آگے نہیں نکل پاتے، ہم سکولوں سے آگے نہیں نکل پاتے، ہم آج تک یہ بریلوی سنی اور دیوبندی کی بحث نہیں ترک کر سکے، ہم ایک پیور تر مسلمان ہونے سے شرمائے۔ حضرت والا میری شناخت ان میں سے کسی کی نہیں ہے، اگر میری کوئی شناخت ہے تو بڑی سادہ سی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان اس لیے ہوں کہ میں رب کریم کی جستجو کے لیے نکلا تو اسلام وہ واحد مذہب تھا جو مجھے سوٹ کرتا تھا، اسلام وہ واحد مذہب جو مجھے آفر کر رہا تھا میری نجات اور میری آرزو کا سبب۔ اس لیے یہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس قسم کی پرائیورٹیز کا میں نے کبھی نہیں سوچا۔ میری زندگی کا اور میری تعلیم کا ایک اصول ہے کہ جب بھی آپ ٹاپ پرائیورٹی سے نیچے آئیں گے آپ کی ذہنی حدود بھی سمٹ جائیں گی، آپ کا اخلاق بھی کمتر پڑ جائے گا اور آپ کی ذہن رسا کی حدود بھی کم ہو جائیں گے۔ اگر آپ خدا اور رسول سے نیچے اترنے کی کوشش کریں گے تو آپ سیکٹ، کاسٹ اور کریڈ میں الجھ کر اپنی زندگی کی شناخت کھو بیٹھیں گے، کوئی آپ کو مسلمان کی حیثیت سے نہیں جانے گا۔ اس لیے صاحب یہ کم از کم یہ اعتراض مجھ پہ نہیں آتا۔